السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کرے آپ ما اہل خانہ اور آپ کے جملہ تمام متعلقین و محبین بخیر و عافیت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 40 روزہ آن لائن قرآن کورس کا آغاز کیا ہے اپنے یوٹیوب چینل علمی گلدستہ پر۔ اس کے متعلق تمام طرح کی تفاصیل الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اس وقت میں اس کی سب سے پہلی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ ویڈیو حروف تہجی کے متعلق ہونے والا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے آگے بڑھتا ہوں قرآن پاک کے ایک آیت کا سہارا لیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ان کے حروف کی ادائیگی، تلفظ کا لحاظ اور ان کے تمام پروننسیشن کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے انشاءاللہ حروف تہجی پر آتا ہوں۔ ابتدا میں مجھے فارسی کا ایک شعر بھی یاد آ گیا، بڑا ہی کام کا شعر ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے: خشت اول چوں نہد معمار کج، تا سریامی روت دیوار کج، کہ اگر آپ کسی مکان کو بنانا چاہتے ہیں اور اس کی سب سے پہلی اینٹ، بنیادی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتے ہیں، تو اگر وہ مکان آپ سریا تک پہنچا کر چلے جائیں تو پورا مکان آپ کا ٹیڑھا ہی ہوگا۔ میں نے یہ شعر آپ کے سامنے اس لیے پڑھا ہے کہ قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی ویڈیو ہے قرآن پاک سیکھنے والوں کے لیے۔ اگر آپ نے حروف تہجی کا صحیح استعمال کر لیا، صحیح پڑھنا سیکھ لیا، تو انشاءاللہ آپ کو پورا قرآن صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے حروف تہجی کو صحیح نہیں سیکھا تو پھر آپ کا حال وہی مکان والا ہوگا کہ جس طرح مکان کی پہلی اینٹ غلط رکھی جاتی ہے تو پورا مکان ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حروف تہجی کو صحیح یاد نہیں کیا، صحیح مشق نہیں کیا، تو آپ پورا قرآن بھی اسی طرح غلط پڑھیں گے۔ خیر، بلا کسی تاخیر کے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات یہ مفرد کی جمع ہے۔ مفرد کے معنی ہوتے ہیں ایک ایک الگ الگ حروف۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں الف سے لے کر یا تک یہ سب الگ الگ حروف ہیں۔ ان تمام حروف کا مجموعہ مفردات کہلاتا ہے۔ گویا کہ سنگولر سے اب یہ پلورل بن گیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف۔ الف زبان کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور آخر میں جا کر جس وقت فا کی آواز نکلتی ہے، اوپر کا دانت نیچے کے ہونٹ پر مل جاتا ہے اور ہوا نکلتی ہے۔ الف با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے سے، جس کو تری والا حصہ کہتے ہیں، با۔ تا، تا زبان کے نوک اور آگے کے دانت کے جڑ سے نکلتا ہے، تا اور توا۔ تا، سا زبان کی نوک کا کنارہ دانت کے اگلے حصے سے تھوڑا سا نکالیں گے، آپ غور سے دیکھیں مجھے۔ سا، جیم۔ جیم زبان کا پچھلا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہاں سے جیم، شین اور یا نکلتا ہے۔ جیم۔ ہا، بالکل حلق سے، گلے کے نچلے حصے سے۔ ہا۔ خا، بالکل موٹا کر کے، جہاں سے آپ نے ہا نکالا تھا اس سے تھوڑا سا اگلے حصے سے۔ خا۔ دال، جس جگہ سے آپ نے تا نکالا تھا زبان کے نوک اور اوپر کے دانت کے اگلے حصے کے جڑ سے۔ دال۔ ذال، جہاں سے آپ نے سا نکالا تھا وہیں سے ذال نکلے گا، زبان کے نوک کا اگلا حصہ تھوڑا سا باہر کریں گے، بالکل تھوڑا سا۔ ذال۔ را، را کے تلفظ کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موٹا کرنے کی کوشش کریں، منہ بھر کے آواز نکالیں جتنا موٹا کر سکتے ہیں۔ را۔ زا، باریک کر کے، زا۔ سین، زبان کو گھسیٹ کر بالکل باریک کر کے، شیٹی کی آواز نہ آئے۔ سین۔ شین، یہ بڑی سین ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔
شین، اس کا تلفظ جہاں سے آپ نے جیم نکالا تھا زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، شین۔ صاد، فرق کیا ہے؟ شین باریک ہوگا اور صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کے الفاظ اور ان کا حرف کی ادائیگی پر ہوگی منہ بھر کے، صاد، غاد۔ ذات کا تلفظ سب سے مشکل مانا جاتا ہے، لیکن میں آسان کر کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ زبان کے نوک کا کنارہ یا زبان کی نوک کا دائیں یا بائیں طرف کا کنارہ، کروٹ، اس کو یا تو آپ دائیں طرف کے مسوڑے سے ملائیں یا بائیں طرف کے اوپر کے مسوڑے سے ملائیں۔ دوبارہ تلفظ سمجھیں، زبان کی نوک کا دائیں یا بائیں طرف کا کنارہ، اس کو یا تو آپ دائیں طرف کے مسوڑے سے ملائیں یا بائیں طرف کے اوپر کے مسوڑے سے ملائیں، وہاں سے غاد ادا ہوتا ہے۔ آپ غور سے مجھے دیکھیں بھی، غاد، غاد، تو جہاں سے تا ادا کیا تھا زبان کی نوک اور اوپر کے آگے کا دانت کا جڑ پر کر کے موٹا کر کے، تو وا، عین، بالکل باریک کر کے حروف حلقیہ میں سے شامل ہے، حلق سے نکلے گا، عین، غین، موٹا کر کے، غین۔ باقی جتنے حروف بچے ہیں سب کا تلفظ بالکل آسان ہے۔ فا، فا، اوپر کی دانت اور نیچے کا ہونٹ، فا، قاف، یہاں گلے کے اگلے حصے سے نکلے گا، قاف، جڑ والے حصے سے، کاف، جہاں سے بڑی قاف نکالا تھا جڑ سے، اس سے تھوڑا سا اگلے حصے سے چھوٹی کاف ادا ہوگا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ تھے آج کی ویڈیو کا خلاصہ، حروف تہجی کا صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی اور صحیح پروننسیشن۔ آخر میں آپ سے بس ایک درخواست کرنا چاہوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر ویڈیو کو ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ مجھے امید ہے کہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ بھی قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیے ہوں گے۔ آپ خود بھی شروع کریں، اپنے بال بچوں کو اس ویڈیوز کے ذریعے سے قرآن پاک گھر بیٹھے سکھلائیں، اور سکھلانے والوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے دوستوں، قریبی رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی ہمارے اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔